کالج کی زندگی کے بھی اپنے ہی مزے ہوتے ہیں. بندہ کھل کر اپنی مرضی سے ایک آزاد زندگی جی سکتا ہے. اس دوران کے بیچ کی عمر ایک لاابالی سی عمر ہوتی ہے جس میں انسان اپنے جذبات، اپنے احساسات پر قابو نہیں رکھ پاتا. اس عمر میں انسان بہت آسانی سے شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور پھر راہ سے بھٹک پڑتا ہے. اس کو وہی راہ صحیح لگتی ہے جس پر شیطان اس کو چلا رہا ہوتا ہے. بعض اوقات جو زندگی آپ کی اچھی اور پرسکون گزر رہی ہوتی ہے اس میں بھی ایسے طوفان آتے ہیں جو آپ کی مکمل زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں. ایک ایسا ہی طوفان میری زندگی میں بھی آیا اور اس نے میری پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیا. اماں جلدی سے ناشتہ دے، مجھے دیر ہو رہی ہے. میں بیگ کندھے پر ڈالے اماں کے سر پر جا پہنچی تھی. میں کالج کے لیے مکمل تیار تھی، بس ناشتہ ہی رہتا تھا. اماں نے جلدی سے مجھے انڈا پراٹھا پکڑایا. میں لیے باہر آ گئی اور تخت پوش پر بیٹھ کر کھانے لگی. 2 منٹ بعد اماں بھی چائے لے کر آئی تھی. میں اب ساتھ ساتھ چائے کے بھی ہلکے ہلکے سپ لینے لگی اور اماں میرے پاس بیٹھ کر اپنا پسندیدہ مشغلہ سر انجام دینے لگی جو آج کل اماں نے پکڑا ہوا تھا. جانے اماں کو روز بروز کیا ہوتا جا رہا تھا. ہر روز کالج سے واپسی پر میرے بیگ کی چیکنگ کی جاتی اور صبح جاتے وقت بھی. پتہ نہیں اماں اس میں کیا ڈھونڈتی رہتی تھی. آج بھی اماں نے گھی والے ہاتھ میری کتابوں کو لگائے تو مجھ سے برداشت نہ ہوا. ناشتہ میں تقریباً کر چکی تھی. میں نے روٹیوں والے رومال سے ہی اپنے ہاتھ صاف کیے. اچانک مجھے ایک بات یاد آئی اور میرا رنگ اڑنے لگا. میں اتنی لاپرواہی کیسے کر سکتی تھی؟ میں ایک دم اٹھی اور جھٹ سے اماں کے ہاتھ سے کتابیں لے کر ایک طرف رکھی. کیا کرتی ہیں اماں؟ کیا تلاشی لیتی ہیں میرے بیگ میں؟ ساری کتابوں کو آپ نے گھی لگا دیا ہے. ساری لڑکیاں میرا مذاق اڑاتی ہیں کہ میں اپنی کتابوں کو روزانہ گھی میں تل کر لاتی ہوں یا پھر ہر روز کتابوں کو بھی گھی کھلاتی ہوں. اور میں نے اپنی ترتیب سے کتابیں ڈالی ہوتی ہیں، اب ساری ترتیب ہی خراب کر دیتی ہیں. استاد استانیہ جب جماعت میں پڑھانے آتے ہیں تو آدھا پیریڈ تو مجھے کتابیں تلاش کرنے میں گزر جاتا ہے. میں اماں کے ہاتھ سے کتابیں لے کر بستے میں ڈالتے ہوئے انہیں اچھا خاصا لیکچر بھی سنا ڈالا تھا. اماں حیرانگی سے مجھے دیکھ رہی تھی. پھر بولیں کیا ہو گیا تجھے؟ میں تو پچھلے 1 سال سے ہر روز تیرا بستہ یوں ہی دیکھتی ہوں. پہلے تو نے کبھی ایسے نہیں کیا جو آج یوں واویلا مچایا ہوا ہے. خیر تو ہے نا؟ اب کی بار اماں نے مجھے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھا تھا. ایک پل کو میں گڑبڑا گئی، پھر اگلے ہی لمحے خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، جی اماں سب خیر ہی خیر ہے، کیا ہونا ہے؟ اماں نے میری بات سن کر سر ہلایا اور کہنے لگی، خیر ہی ہونی چاہیے. ہونے کا تجھے پتا ہے کیا ہو سکتا ہے؟ میں ساری برادری کے مخالف جا کر تجھے پڑھا رہی ہوں کہ چلو 2-4 لفظ پڑھ لے تو اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے. تو نے میری لاج رکھنی ہے. تجھ پر بھروسہ کر کے تجھے پڑھنے بھیج رہی ہوں. اگر تو نے کوئی ایسی ویسی حرکت کرنی ہے یا اپنی بہن کی طرح کوئی چانے چڑھانا ہے تو مجھے ابھی سے بتا دے، اس سے پہلے کہ تو بھی اس کلموہی کی طرح میرے سر پر خاک ڈالے. میں وقت رہتے تیرا کوئی بندوبست کر لوں. اب میری اتنی سخت نہیں ہے کہ میں مزید کوئی تماشا برداشت کر سکوں. اماں کہتے ساتھ ہی رو پڑی. میری اپنی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. بے اختیار مجھے خود سے شرمندگی سی محسوس ہوئی تھی. یہ میں کیا کر رہی تھی؟ لیکن اگلے ہی پل دماغ نے تمام سوچوں کی نفی کر دی. میں کچھ غلط تھوڑی کر رہی تھی. میں نے آگے بڑھ کر اماں کو گلے سے لگایا، انہیں تسلی دی اور کہا کہ اماں فکر نہ کریں، میں سب جانتی ہوں، بھروسہ رکھیں. میں وہاں صرف پڑھنے ہی جاتی ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی بات تھی نہ ہی کبھی ہوگی. میں آپا جیسا قدم کبھی نہیں اٹھاؤں گی. فی الوقت مجھے دیر ہو رہی ہے، میں نے انتہائی نرم لہجے میں اماں سے کہا تھا، لیکن یہ بات کرتے ہوئے میری زبان کئی بار لڑکھڑائی تھی. اتنے میں باہر سے گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی. ٹیکسی والا آ گیا تھا. میں نے بستہ اٹھا کر کاندھے پر ڈالا، اماں کو خدا حافظ بولا اور دروازہ کھول کر آ کر سامنے کھڑی ٹیکسی میں بیٹھ گئی. کالج پہنچ کر میں سیدھا اپنی کلاس میں گئی کیونکہ کلاس شروع ہونے میں ابھی صرف 2 منٹ ہی بچے تھے. میں اپنی نشست سنبھال کر بیٹھ گئی. کچھ ہی دیر میں لیکچر شروع ہو گیا. میں اپنے کام میں پوری دل جمی کے ساتھ مصروف تھی، لیکن زیادہ دیر تک اپنا فوکس کام پر نہ رکھ پائی. وہ نظریں آج بھی بری طرح مجھے گھور رہی تھیں، جس سے میں بے حد گھبرا جاتی تھی. میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کس جگہ بیٹھا ہے. میں ادھر ادھر دیکھنے لگی. جلد ہی وہ مجھے تیسری سطر کے شروع میں بیٹھا نظر آ گیا. وہ مجھے ہی گھور رہا تھا. اس کی نظروں میں کچھ عجیب سا تاثر تھا جس سے مجھے عجیب سی وحشت ہوتی تھی. پوری کلاس کے دوران میں بری طرح سے ڈسٹرب ہی رہی. جیسے ہی میں اس کی طرف دیکھتی وہ عجیب عجیب سے اشارے کرنا شروع کر دیتا. ایسا پچھلے 2 مہینوں سے ہو رہا تھا.
पीरियड खत्म होने की घंटी बजी तो मैंने सुख का सांस लिया। चलो कुछ पल तो सुकून के मयस्सर हो जाने थे। लेकिन ये सिर्फ मेरा ही ख्याल था। मैं बैग लिए ग्राउंड में आकर अपनी सहेलियों के साथ बैठ गई। वो दूर खड़ा ही मुझे देखता रहा। मेरे साथ मेरी सहेलियां बैठी हुई थी, इस वजह से वो मेरे पास नहीं आ रहा था। मैं उसकी नजरों से पजल हो रही थी। मैंने एक नजर बचाकर उससे देखा, वो मेरी ही तरफ मतवज्जा था। उसने मुझे साइड पर आने का इशारा किया। मैंने अपनी नजरें उससे फेर ली। मैंने यही सोचा कि अब वो चला जाएगा, लेकिन आज उसके इरादे तो कुछ और ही थे। मैं उसको मुकम्मल तौर पर इग्नोर करती अपनी सहेलियों के साथ बातों में मगन हो गई। कुछ देर बाद मैंने सामने देखा तो वो वहां नहीं था। मैंने शुक्र का सांस लिया, लेकिन अगले ही लम्हे मुझे अपनी पुश्त पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो मेरा सांस गले में ही अटक गया। वो मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा खूनख्वार नजरों से मुझे देख रहा था। मेरे पीछे मुड़ते ही वो बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कब से कह रहा हूँ, मगर तुम मुसलसल मुझे इग्नोर किए जा रही हो। अगर तुमने मेरी बात ना सुनी तो फिर मुझे कोई इल्जाम मत देना। जल्दी से मेरे साथ आओ। मेरा उसकी बात सुनने का कोई इरादा नहीं था, सो मैं अपनी जगह से टस से मस ना हुई। लेकिन अगले ही लम्हे मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे मेरी सहेलियों के पास से उठाया और खींचता हुआ एक जानिब ले जाने लगा। मैं उसकी इस जुर्रत पर हैरान रह गई। आज तक वो मुझे सिर्फ जुबानी ही ब्लैकमेलिंग करता आया था, लेकिन आज उसकी इस हरकत ने मेरा खून खौला दिया था। मैं पहले ही उसकी हरकतों से परेशान उस पर तपी हुई थी। दिल ही दिल में मैं उसको लाख गालियों और बद्दुआओं से नवाज चुकी थी, लेकिन मुंह पर आज तक कुछ भी ना कह सकी। मैं उसकी वजह से खौफजदा थी और उसकी वजह मेरी तस्वीर का उसके पास होना था। मैं इसी वजह से हमेशा उसके हाथों ब्लैकमेल होती आई थी कि कहीं वो मेरी तस्वीर का कोई गलत इस्तेमाल ना करते। लेकिन चाहे जो भी था, आज जो हरकत उसने की थी उसके बाद मेरा उसको बख्शने का कोई इरादा ना था। मैं ये तक भूल चुकी थी कि वो कुछ भी कर सकता था। उसने कॉलेज की पिछली तरफ कदरे वीरान जगह पर आकर मुझे एक झटके से छोड़ा। मैं गिरते गिरते बची। अपने आप को थोड़ा संभालते ही मैंने अपनी पूरी कुव्वत के साथ एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। उसके गाल पर मेरी उंगलियां छप सी गई। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छूने की? समझ क्या रखा है तुमने मुझे? कब से तंग किए जा रहे हो? मसला क्या है तुम्हारे साथ? जिंदगी अजाब बनाकर रख दी है मेरी। मेरा जहनी सुकून तक बर्बाद हो गया है। क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। मैं रोते हुए नीचे बैठ गई थी। आखिर कब तक बर्दाश्त करती मैं ये सब? मेरी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। वो कुछ देर यूं ही खड़ा मुझे देखता रहा, फिर घुटनों के बल मेरे पास बैठा और बोला, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो, मेरे साथ चलो। उसकी एक ही बात सुनकर मैं थक चुकी थी। मैंने रोते रोते सर उठाया और कहा कि नहीं जाना मुझे कहीं भी, नहीं सुननी तुम्हारी कोई भी बात। कितनी मर्तबा तुम्हें बता चुकी हूँ कि मुझे तुम्हारी किसी भी बात में कोई दिलचस्पी नहीं है। जाओ यहाँ से, दोबारा मुझे परेशान मत करना। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। उसने अजीब सी नजरों से मुझे देखा और कहने लगा कि ठीक है, चला जाता हूँ। जब तुमने फैसला कर ही लिया है कि मेरी कोई बात नहीं सुननी, तो फिर यही सही, चला जाता हूँ मैं। उसके बाद जो तुम्हारे साथ होगा उसका इल्जाम मुझे मत देना। अपनी बर्बादी की जिम्मेदार तुम खुद होगी। अब की बार उसके लहजे में बर्फ की चट्टानों जैसी सख्ती थी। मैंने बेसाख्ता झुरझुरी सी ली थी। वो अपनी बात कहते साथ ही लंबे लंबे डग भरता वहां से निकल गया था। पीछे में परेशानी में घिरी खड़ी थी। उसके लहजे से ही पता चलता था कि वो अपने कॉल का कितना पक्का है। जाने वो अब क्या करने वाला था। अगर सच में उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी या उसने किसी को माजिद के बारे में बता दिया, तो ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बहुत बुरी तरह फंस गई थी। उसके पास तो मेरी तस्वीरें भी थी। अगर उसने वो नेट या सोशल मीडिया पर चढ़ा दी तो नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैं खुद से ही बोले जा रही थी और खुद ही खुद को तसल्लियां भी दे रही थी। काफी देर के बाद मैं वहां से उठी, अपना हुलिया दुरुस्त किया और सीधा ऑफिस में आई। वहां आकर मैंने हाफ लीव ली और पैदल ही घर आ गई। मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि मेरा ये फैसला मुझे किस कदर मुसीबत में डाल सकता है। मेरा नाम अदीला है। मेरी उम्र 28 साल है।
میرا تعلق ضلع نواب شاہ سے ہے. میں بلوچ خاندان سے ہوں. یہ کہانی اس وقت کی ہے جب میری عمر 17 برس تھی اور میں 12ویں میں پڑھتی تھی. میں اپنے اماں ابا اور بہن کے ساتھ رہتی تھی. میرے ابا جاگیردار تھے. ان کی کئی ایکڑ زمین تھی. نواب شاہ میں ابا کی کافی ساکھ اور جان پہچان تھی. ابا کا کوئی بیٹا نہ تھا جو ان کے ساتھ ان کے کام میں ہاتھ بٹاتا. وہ سارا دن زمینوں کے کاموں میں مصروف رہتے تھے. میری اماں گھریلو خاتون تھی. اماں اور ابا ہم دونوں بہنوں سے بے حد پیار کرتے تھے. ہمیں خاندان کی باقی لڑکیوں کے مقابلے میں کافی آزادی میسر تھی. باہر آنا جانا، گھومنا پھرنا، ان چیزوں پر ہمیں کبھی کوئی روک ٹوک نہ ہوئی تھی. یہی وجہ تھی کہ ہم بہنیں خود کو دوسری لڑکیوں سے اوپر سمجھتی تھیں. نہ جانے یہ فطرت کہاں سے ہم میں آ گئی تھی. پڑھائی کے معاملے میں بھی ابا نے کوئی روک ٹوک نہ کی تھی. میری بہن نے 10ویں پاس کی تو اس نے ابا سے کالج میں داخلہ لینے کی خواہش کر دی. اس کی اس خواہش پر مجھ سمیت سارے حیران ہوئے تھے، کیونکہ میری بہن شروع سے پڑھائی سے دور بھاگتی تھی. پڑھائی کے نام پر اس کی جان جاتی تھی. ابا کی منت پر ہی اس نے کہا تھا کہ وہ صرف 10ویں تک ہی پڑھے گی. لیکن اب یوں اچانک اس کے کالج میں داخلہ لینے والی بات پر ہم سب کو ہی حیرت ہوئی تھی. خیر، ابا نے مثبت جواب دیا تھا، لیکن یہاں مسئلہ کالج کا تھا. ہمارے گھر کے پاس کوئی بھی گرلز کالج نہ تھا، بلکہ کالج ایک ہی تھا اور وہ لڑکے اور لڑکیوں کا کمبائن کالج تھا. ابا کو چونکہ ہم پر پورا بھروسہ تھا تو اسی کالج میں میری بہن کا داخلہ ہو گیا. میری بہن روزانہ بڑی خوشی خوشی کالج جانے اور آنے لگی. اسکول میں تو وہ آئے روز چھٹی کر لیتی تھی، لیکن کالج وہ باقاعدگی سے آتی جاتی تھی. اس کی پڑھائی میں اتنی دلچسپی دیکھ کر ہمیں خوشگوار حیرت ہوتی تھی. اس نے ابا سے اپنے لیے موبائل فون بھی منگوا لیا تھا. ہمیں یہی لگتا تھا کہ وہ پڑھائی میں مصروف ہے، دن رات کی محنت کر کے پڑھائی کر رہی ہے، لیکن وہ تو کسی اور ہی راہ پر چل پڑی تھی. راہ تو میری بھی کوئی اور ہی تھی، لیکن میرا معاملہ میری بہن جیسا نہیں تھا. مجھے بچپن سے ہی ماجد اچھا لگتا تھا. وہ سپارے میں میرے ساتھ پڑھتا تھا اور پہلے ہمارے گھر کے پاس ہی اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا. وہ عمر میں مجھ سے 7 سال بڑا تھا. وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے جذبات ایک دوسرے کے لیے بدل گئے تھے، لیکن فی الوقت میں ان جذبات کو سمجھنے سے قاصر تھی. جب سمجھنے لگی تب وہ لوگ شہر شفٹ ہو گئے. خیر، میری بڑی بہن کی حرکتیں اب روز بروز مشکوک ہوتی جا رہی تھیں. کالج سے بھی شکایتیں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ اس کی کارکردگی اچھی نہیں. اماں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. میری بہن تو ساری رات کتابیں لیے بیٹھی پڑھتی رہتی تھی، پھر اس کی کارکردگی کیوں اچھی نہ تھی؟ یہ بات سمجھ سے باہر تھی. جب تک بات سمجھ میں آئی، پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا. میری بہن کسی لڑکے سے محبت کر بیٹھی تھی. اس نے داخلہ پڑھائی کے لیے نہیں بلکہ اس لڑکے کے لیے لیا تھا جو اسی کے ساتھ کالج میں پڑھتا تھا. ان دونوں کی ملاقاتیں بڑھتی رہیں، پھر رفتہ رفتہ یہ کالج سے بنک کرنے لگے. جب 2 لوگ اکیلے ہوں تو تیسرا ان میں شیطان ہو جاتا ہے. یہاں بھی ایسے ہی ہوا تھا اور وہ دونوں ساری حدیں پھلانگ گئے تھے. میری بہن کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، لیکن اس نے کچھ خاص دھیان نہ دیا. اماں نے 1-2 مرتبہ ڈاکٹر کے پاس چلنے کا کہا، لیکن میری بہن نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ اماں پرچے ہونے والے ہیں، اسی لیے پڑھائی زیادہ کرنے کی وجہ سے صحت خراب رہتی ہے. پھر اماں نے بھی مجبور نہ کیا، لیکن جو کچھ وہ محسوس کر رہی تھی اس پر یقین کرنا ناممکن تھا. ایک دن میری بہن نے پڑھائی کے نام پر چاند ہی چڑھا دیا. ایک دن کالج سے واپسی پر وہ بیچ سڑک پر گر کر بے ہوش ہو گئی. محلے کے لوگ اسے قریبی کلینک لے کر گئے. کچھ ہی دیر میں پورے گاؤں میں یہ بات کسی آگ کی طرح پھیل گئی کہ جاگیردار کی بیٹی بن بیاہی ماں بننے والی ہے. ہمارے لیے یہ خبر کسی قیامت سے کم نہ تھی. ابا کو تو ایسا صدمہ لگا کہ فالج کے اٹیک سے وہ ہمیشہ کے لیے بستر سے جا لگے. اماں بھی ہر طرف منہ چھپاتی پھر رہی تھی. خاندان اور برادری والے طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے. میری بہن نے یہ قدم اٹھا کر صرف اپنی ہی نہیں بلکہ میرے سمیت خاندان کی تمام لڑکیوں کی شامت بلوائی تھی، جن کے ماں باپ نے میرے اماں ابا کو دیکھ کر اپنی بچیوں پر سختی کم کی تھی. انہوں نے انجام دیکھا اور پھر سے لگامیں کھینچی. اماں نے اگلے 2 دن میں ہی اس لڑکے کی ساری معلومات نکلوا کر میری بہن سے اس کا نکاح پڑھوا کر میری بہن کو ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رخصت کر دیا. ارادہ تو تھا کہ اسے جان سے ہی مار دیتی،
لیکن اس کے ساتھ جڑے وجود پر ترس کھا کر چھوڑ دیا اور اسے کہا کہ دوبارہ کبھی ہمارے سامنے آنے یا ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی نہ کرنا، نہیں تو اس مرتبہ تمہیں چھوڑ دیا ہے، اگلی بار میں سیدھا تمہارا گلا گھونٹ دوں گی، تم آج سے مر گئی ہو ہمارے لیے۔ میری بہن کو اندازہ نہیں تھا کہ بات اس قدر بڑھ جائے گی۔ اس دن وہ روتے ہوئے ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر سے رخصت ہو گئی۔ پیچھے رہ گئے میں، اماں اور ابا۔ میں نے اس سب کے بعد خود ہی کالج چھوڑ دیا تھا۔ محلے والے منہ نہ نکالنے دیتے تھے۔ اماں جلد از جلد مجھے بھی کسی کے پلو سے باندھ دینا چاہتی تھی۔ انہوں نے ایک دو جگہ میرے رشتے کی بات بھی کر لی تھی۔ میں دن رات آپی کو کوستی تھی، جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دن کے بعد اماں نے ایک رشتہ فائنل کر دیا۔ لڑکا مجھ سے 5 سال بڑا تھا۔ اماں کا تو ارادہ تھا کہ اسی وقت مجھے رخصت کر دیتی، لیکن شاید میری قسمت اچھی تھی کہ ابھی میرے نکاح کرنے کی عمر نہ ہوئی تھی۔ اماں نے پوری برادری کے سامنے میری دعائیں خیر کی تھی۔ لڑکے کو دیکھتے ہی میں حیرت زدہ رہ گئی۔ میری جس لڑکے کے ساتھ بات پکی ہوئی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی لڑکا تھا جو سپارے میں میرے ساتھ پڑھتا تھا۔ دل اب تھوڑا پرسکون ہو گیا تھا کیونکہ وہ ایک اچھا، سلجھا ہوا اور شریف لڑکا تھا۔ سپارے میں بھی ہر کوئی اس کی تعریف کرتا تھا۔ وہ دوسروں کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ یہاں بھی میری قسمت کام کر گئی تھی، ورنہ اماں کا بس چلتا تو 60 سالہ بڈھے کے ساتھ بھی مجھے رخصت کر دینے سے پرہیز نہ کرتی۔ خیر، میری انگلی میں اس لڑکے کے نام کی انگوٹھی ڈال دی گئی۔ اس کی اماں نے میری اماں سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ مجھے اپنی تعلیم جاری رکھنے دیں۔ اماں نہ مانی، لیکن پھر میرے منگیتر نے اپنی گارنٹی دی۔ وہ اسی کالج میں پڑھتا تھا۔ کافی تگ و دو کے بعد آخر اماں مان گئی۔ میرے منگیتر نے اپنی ذمہ داری پر میرے کالج آنے اور جانے کے لیے پک اینڈ ڈراپ ٹیکسی لگوا دی۔ اس میں 2 لڑکیاں اور بھی جاتی تھیں، لیکن اماں مجھ پر اعتبار نہ کر سکی۔ وہ ہر روز آتے جاتے میرے بیگ کی تلاشی لیتی اور مجھ پر کڑی نظر رکھتی۔ آج کل ایک اور بات بھی کافی پھیل رہی تھی، جس کا ڈر باقی سب کے ساتھ ساتھ اماں کے دل میں بھی بیٹھ گیا تھا۔ گاؤں سے اچانک لڑکیاں غائب ہو جاتی تھیں اور کافی تلاش کے بعد بھی نہ ملتی۔ سب کا یہی خیال تھا کہ کوئی درندہ گاؤں میں گھس آیا ہے۔ اسی ڈر سے اماں رات کو مجھے اپنے کمرے میں سلاتی اور جب تک میں سو نہ جاتی تب تک وہ خود بھی نہ سوتی۔ ان کو ڈر تھا کہ کہیں میں بھی اپنی بڑی بہن کی طرح ان کی عزت خاک میں نہ ملا دوں، یا پھر وہ درندہ مجھے کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ وقت گزرتا رہا، مجھے کالج آتے 1 سال بیت گیا تھا۔ اب تو کالج سے بھی لڑکیاں اغوا ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ ہمیں ٹیچرز سختی سے ارد گرد نظر رکھنے کا کہتے اور کسی انجان کے ساتھ فری ہونے اور کہیں آنے جانے سے سختی سے منع کر دیتے، چاہے وہ کلاس کا کوئی اسٹوڈنٹ ہی کیوں نہ ہو۔ میں بھی بے تحاشا خوفزدہ تھی۔ انہی دنوں میری بری قسمت کا آغاز ہوا۔ ایک دن میں گراؤنڈ میں بیٹھی تھی جب میری کمر پر دھپ سے کوئی چیز آ کر لگی۔ میں پیچھے مڑی تو ایک پتھر میرے پیچھے پڑا تھا، اس کے ساتھ ایک کاغذ بھی تھا۔ میں نے تجسس کے مارے وہ کاغذ اٹھا کر اس میں سے پتھر نکالا اور جیسے ہی اس کاغذ کو کھول کر دیکھا تو اس پر لکھی ہوئی تحریر دیکھ کر میں ایک دم خوفزدہ ہوئی اور چاروں جانب دیکھنے لگی۔ ہر کوئی اپنے کام میں مصروف تھا۔ میرے کچھ دور ایک لڑکا کھڑا تھا جو پوری طرح سے میری طرف متوجہ تھا، یعنی یہ حرکت اسی کی تھی۔ میں فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے بالکل سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ اس حرکت کی وجہ جان سکتی ہوں؟ میں نے انتہائی غصے میں اس سے پوچھا تھا۔ جواباً وہ ایک پراسرار سی مسکراہٹ سے مسکرایا اور کہنے لگا کہ بالکل جان سکتی ہو، اسی لیے تو تمہیں یہاں بلایا ہے۔ یہ ایک ایڈریس ہے، کل اس جگہ پر آ جانا، سب بتا دوں گا۔ کہتے ساتھ ہی اس نے ایک پرچی مجھے پکڑائی اور وہاں سے فوراً 9-2-11 ہو گیا۔ میں حیران پریشان اس پرچی پر موجود پتے کو دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے اس لڑکے کو جاتے دیکھا، میں نے اگنور کر دیا اور واپس کلاس میں آ گئی۔ اگلے دن وہ پھر سے میرے سامنے آن کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے تمہیں کچھ کہا تھا، تم آئی کیوں نہیں؟ تو میں نے اس سے کہا کہ تم ہو کون اور کیوں بلا رہے ہو مجھے؟ میرے سوال پر وہ پھر سے مسکرایا تھا۔ شاید اسے بات بے بات مسکرانے کی عادت تھی۔ اپنی عادت پوری کرنے کے بعد اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک تصویر نکال کر میرے سامنے کی۔ تصویر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ میری ہی تصویر تھی۔ میں ہراساں نظروں سے چاروں جانب دیکھنے لگی۔ اگر کسی نے یا پھر میرے منگیتر نے میری تصویر اس کے پاس دیکھ لی
तो उससे आगे का सोच कर ही मेरी रूह कांप उठी थी। मैंने उससे वो तस्वीर झपटना चाही, लेकिन उसने हाथ खींच लिया और कहा कि जल्दी से मेरे साथ आओ, नहीं तो मैं तुम्हारी तस्वीर नेट पर डाल दूंगा। वो चारों जाने बार बार देख रहा था। इससे पहले कि मैं उसे कोई जवाब देती, वो एकदम मुड़कर तेज तेज कदम चलता वहां से निकल गया। फिर तकरीबन रोज ही ऐसा होने लगा। वो मुझे ब्लैकमेल करता, मुझे अपने साथ कभी कहाँ तो कभी कहाँ चलने को कहता, लेकिन फिर खुद ही अचानक गायब हो जाता। मुझे शक हो गया था कि यही है वो जो लड़कियों को अगवा करता है। मैंने बहुत सोचा कि अपने मंगेतर माजिद को बता दूं, लेकिन मैं डर जाती कि अगर उस लड़के ने मेरे मंगेतर को कुछ कर दिया तो क्या होगा। ये सोचकर मैं हमेशा अपना इरादा तर्क कर देती थी। मैंने ये बात महसूस की थी कि वो लड़का ज्यादा देर मेरे आसपास ना ठहरता था। खैर, वक्त गुजरता गया। उस दिन उस झगड़े के बाद मैं बहुत डर गई थी। मैंने फैसला कर लिया था कि इससे पहले कि वो मेरे साथ कुछ करे या कोई नुकसान पहुंचाए, उससे पहले ही मैं शादी कर लेती हूँ। अगले ही दिन मेरी मुलाकात मेरे मंगेतर से हुई तो मैंने उससे कहा कि मैंने अब और नहीं पढ़ना, मैं शादी करना चाहती हूँ, वो अपनी अम्मा को भेज दे। वो मेरी बात सुनकर इस बात में सर हिला गया। उसकी अम्मा अगले ही दिन हमारे घर आ गई। मेरी अम्मा ने उन्हें 10 दिन बाद की तारीख दी थी। अम्मा मेरी रजामंदी देखकर खुश हो रही थी और मुझ पर सदके वारी जा रही थी कि मैंने उनकी लाज रख ली, और दूसरा माजिद भी उन्हें बहुत अच्छा लगा था। मेरे मंगेतर को अब्बा की हालत का बहुत अफसोस था। कॉलेज के बाद वो अब्बा की सारी ज़मीनों का हिसाब किताब देखने लगा था और साथ ही साथ पूरी निगरानी भी करता था। अम्मा को दामाद के रूप में बेटा मिल रहा था और उन्हें क्या चाहिए था, मगर वो आने वाले वक्त से बेखबर थी। कौन जानता था कि मेरे नसीब में क्या लिखा है। शादी की तैयारियां दोनों तरफ जोरों शोर से चल रही थी। अम्मा मेरी बड़ी बहन की शादी के सारे अरमान भी मेरी ही शादी पर पूरे कर रही थी। उसे हैरानगी ज़रूर हुई थी कि मैं कॉलेज छोड़कर शादी क्यों कर रही हूँ, लेकिन मैंने उन्हें अपनी बातों से मुतमईन कर दिया था। शादी का दिन आन पहुंचा। निकाह के बाद मुझे मेरे शौहर के साथ लाकर स्टेज पर बिठा दिया गया। मैंने एक नज़र उठाकर सामने देखा तो खौफ से मेरा दिल लरजने लगा। मुझे एकदम ठंडे पसीने आने लगे। वो यहाँ क्यों आया था? क्या मकसद था उसका? क्या करना चाहता था वो? मेरा रंग एकदम ही सफ़ेद पड़ने लगा था। वो मेरी जिंदगी बर्बाद करने आ गया था। मेरा सारा सुकून एकदम से छिन गया था। उसने मुझे अपनी तरफ देखता देख लिया था। तभी वो हस्बे आदत मुस्कुराया और चलता हुआ स्टेज की जानिब आने लगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मुझे छुपने की कोई जगह ना मिल रही थी। मुझे पूरा यकीन था कि वो अभी आएगा और मेरे शौहर को सब कुछ बता देगा। मैं गलती ना होते हुए भी बुरी तरह फंस गई थी। मैं अब उसके बोलने की मुंतज़िर थी। जब मेरे शौहर की चहकती हुई आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, मेरे सर पर तो आसमान टूट पड़ा था। ये कैसे हो सकता था? मैं बेयकीनी से अपने शौहर और उस लड़के को देख रही थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरे शौहर ने कहा कि अदीला, इससे मिलो, ये मेरा छोटा भाई है और तुम्हारा देवर है। मैंने हैरत से मुड़कर अपने शौहर की तरफ देखा था। ये कैसा इंकशाफ हुआ था मुझ पर? वो लड़का जो मुझे कॉलेज में परेशान करता था, वो कोई और नहीं बल्कि मेरा देवर था। खैर, कुछ देर बाद मैं रुखसत होकर घर आ गई। मेरी सास ने मुझे कमरे में बिठाकर चली गई। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं समझी कि मेरा शौहर है, लेकिन एकदम मुझे अपने आसपास खतरे का एहसास हुआ। मैंने नज़र उठाकर देखा तो वो मेरा देवर था। वो अंदर आया और उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं चीख चिल्ला भी नहीं सकती थी। कोई पूछता तो मैं उसे क्या बताती। वो कदम कदम चलता मेरे करीब आ रहा था। वो आकर मेरे पाँव के करीब बैठ गया। मैं एकदम उछलकर बेड से नीचे उतरकर खड़ी हुई। वो मेरे उठते साथ ही उठकर मेरे सामने आ खड़ा हुआ और एकदम मुझे बाजुओं से पकड़कर दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकल आया। जाने वो क्या करने वाला था। मेरी जुबान पर तो जैसे ताले पड़ गए थे। वो ऊपर वाले पोर्शन से नीचे आया और वो मुझे लिए एक राहदारी से गुजर रहा था। एक जगह जाकर राहदारी का इख्तिताम हुआ। यहाँ एक बंद दरवाज़ा था। उसने वो दरवाज़ा खोला और नीचे उतरने लगा। ये उस घर की बेसमेंट थी। बेसमेंट में पहुंचकर मेरे देवर ने मेरा हाथ छोड़ा। मैंने उसे कहा कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? देखो, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे भाई की इज्जत हूँ, तुम्हारी भाभी हूँ। मेरी बात सुनकर उसने गुस्से से अपना हाथ दीवार पर दे मारा। इसी बात का तो अफसोस है
کہ تم میری بھابھی ہو۔ کب سے تمہیں بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ماجد سے شادی مت کرو، وہ تمہارے لائق نہیں ہے، لیکن تم میری بات سنتی تو تب نا۔ کتنی کوشش کی تھی میں نے تمہیں بچانے کی، لیکن تم نے خود ہی کنویں میں چھلانگ لگائی ہے۔ وہ تمہارا نام نہاد شوہر، جس پر تم نے آنکھیں بند کر کے یقین کیا ہے، وہ اس قابل ہی نہیں کہ اس پر بھروسہ کیا جا سکے، اور تم بے وقوف لڑکی، کیا کہوں اب تمہیں۔ میرا دیور بہت غصے میں لگ رہا تھا، لیکن وہ میرے شوہر کے بارے میں جو بکواس کر رہا تھا وہ مجھے ہرگز منظور نہ تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، اس نے آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے سامنے کا دروازہ کھول دیا۔ اندر کی حالت دیکھ کر میں خود سے ہی نظریں چرانے لگی۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے چلاتے ہوئے اپنے دیور سے پوچھا تھا۔ اس نے جو کچھ بتایا میرے لیے اپنے پیروں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ میرا شوہر، جسے سارے شریف، نیک اور دوسروں کی مدد کرنے والا سمجھتے تھے، وہ اصل میں بہت بڑا اسمگلر تھا۔ اس کے علاوہ بھی وہ بہت سی اخلاقی برائیوں میں مبتلا تھا۔ ہر غلط کام کرنے کا ٹھیکہ جیسے اسی نے لے رکھا تھا۔ پچھلے عرصے چھاپے پڑنے سے اس کو کروڑوں اربوں کا نقصان ہوا تھا، لیکن خود وہ انتہائی چالاکی سے سب کی نظروں سے بچ گیا تھا۔ اس کا سرمایہ کم پڑ گیا تھا، اس کی ڈیلنگ رک گئی تھی۔ اسی لیے اس نے مجھ سے شادی کی، کیونکہ میرے پاس بے شمار دولت اور جائیداد تھی۔ اس کی پاور اتنی زیادہ تھی کہ آج تک اس نے کبھی اپنے پیچھے کوئی ثبوت نہ چھوڑا تھا۔ سب کے سامنے وہ انتہائی نیک اور پرہیزگار بن کر رہتا تھا، لیکن اصل میں وہ کیا تھا، یہ جان کر میری روح نکلنے لگی۔ میرا شوہر ہی وہ درندہ تھا جو گاؤں اور کالج سے لڑکیوں کو اغوا کرتا تھا۔ میرا دیور مجھ سے محبت کرتا تھا، لیکن جب اسے پتا چلا کہ اس کا بھائی مجھ سے شادی کر رہا ہے تو اس نے مجھ سے بات کرنے کی، مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ مجھے بلیک میل بھی کرتا رہا، لیکن میرے شوہر کے ڈر کی وجہ سے کبھی زیادہ دیر میرے پاس نہ رکتا تھا۔ میں کھڑی اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔ سامنے کمرے میں لڑکیاں نیم برہنہ حالت میں بے ہوش پڑی تھیں۔ یہ ساری لڑکیاں میرا شوہر اسمگلنگ کے لیے لایا تھا۔ میرے دیور کو اس ٹھکانے کا آج ہی پتہ چلا تھا، تبھی اس نے فوراً پولیس کو خفیہ ریڈ کرنے کا کہا۔ ریڈ کے لیے رات کا وقت منتخب کیا گیا تھا۔ اس وقت میرا شوہر اس تہہ خانے میں تھا۔ پولیس نے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ ان ساری لڑکیوں کو بازیاب کرا لیا تھا، لیکن میں اپنی زندگی برباد کر چکی تھی۔ کاش کہ میں اپنے دیور کی بات سن لیتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میری ساس بھی اپنے بیٹے کے کرتوتوں میں برابر کی شریک تھی۔ اسے بھی اس کے بیٹے کے ساتھ ہی جیل میں سڑنے کے لیے ڈال دیا گیا۔ مجھے میرے بچپنے کی محبت لے ڈوبی تھی۔ میں اجڑ کر رہ گئی تھی۔ میرے شوہر کا اب جیل سے رہا ہونا ناممکن۔ نازیہ ہے، میں اپنے بھائی بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ میرے بابا کی یہ ضد تھی کہ میں اپنے باقی بچوں کی شادی بعد میں ہی کروں گا، جب نازیہ کی شادی ہو جائے گی، کیونکہ وہ سب سے بڑی ہے اور پہلے اسی کی ہونی چاہیے۔ میری عمر کافی ہو گئی تھی اور میری شادی نہیں ہو پا رہی تھی۔ میرے ماں باپ اس بات سے کافی پریشان تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ میرا کہیں بھی رشتہ نہیں ہوا تھا۔ میرا رشتہ تو ابو کے ایک بہت ہی اچھے دوست کے بیٹے کے ساتھ ہو گیا تھا، اور رشتہ ہوئے 5 سال گزر گئے تھے۔ جب میرا رشتہ ہوا تھا تب میں 25 سال کی تھی، اور اب تو میں 30 سال کی ہو گئی تھی، پر ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ میرے باقی بہن بھائیوں کی سب کی شادی کی عمر ہو گئی تھی، اور میں یہ محسوس کرتی تھی کہ وہ سب دل ہی دل میں مجھے بد دعائیں ہی دیتے ہوں گے کہ کب اس مصیبت سے جان چھٹے اور ہماری شادی کے بارے میں بھی سوچا جائے۔ پر میں کچھ بھی نہیں کر پاتی تھی۔ چاہتی تو میں بھی تھی کہ اب میری شادی ہو جائے، پر میں کیا کر سکتی تھی۔ میرا جو منگیتر تھا میں نے اس کو کبھی بھی نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی کبھی میں نے اس سے فون پر بات کی تھی۔ اس نے بھی کبھی کوشش نہیں کی تھی مجھ سے بات کرنے کی یا مجھ سے رابطہ کرنے کی، اسی لیے اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں ہی بات کرنے میں پہل کروں۔ محلے کی عورتیں آ کے امی کو کہتی تھیں کہ تمہاری بیٹی کی تو شادی کی عمر ہی اب نکل گئی ہے، اب اگر تمہاری بیٹی کی شادی ہو بھی جائے گی تو وہ اپنے شوہر کے دل میں وہ مقام حاصل نہیں کر پائے گی، کیونکہ جوان اور خوبصورت لڑکیاں ہی مردوں کو اچھی لگتی ہیں۔ تمہاری بیٹی کے تو سر کے بال بھی اب سفید ہونے لگے ہیں، اور اس میں اب کوئی بھی کشش باقی نہیں رہی۔ یہ بات سن کر تو میں اور بھی زیادہ پریشان ہوتی تھی کہ پتہ نہیں اب اور کتنا وقت لگے گا میری شادی ہونے میں۔ ایک دن میں نے ہمت جٹا کے اپنے منگیتر کو میسج کیا۔ میں نے اس کو بولا کہ اس بات کے بارے میں آپ کو کبھی بھی نہ میں بولتی، اگر میرے باقی بہن بھائیوں کی شادی ابو مجھ سے پہلے کر دیتے تو اسی لیے اب آپ کو شادی کر لینی چاہیے،
کیونکہ اب میرے باقی بہن بھائی بھی شادی کرنا چاہتے ہیں اور ان کی عمر نکلتی جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بعد میں اچھے رشتے نہیں ملتے ہیں جب عمر تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے تو۔ میرے منگیتر نے مجھے کہا کہ میں دبئی میں جاب کرتا ہوں، میں یہاں پر تمہارے لیے اتنا کچھ جمع کرنا اور بنانا چاہتا ہوں جس سے تمہیں اپنی پوری زندگی میں کسی بھی چیز کی ضرورت نہ رہے، اور میں ہمیشہ کے لیے پھر تمہارے پاس ہی آ کر رہوں گا، کیونکہ میں یہاں پر پیسے جمع کر رہا ہوں، میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں۔ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا کہ شادی کے بعد میں تمہیں کرائے کے مکان میں رکھوں۔ بس ایک بار میں اتنے پیسے جمع کر لوں جن سے میرا اپنا گھر بن جائے، پھر میں پاکستان واپس آ جاؤں گا اور فوراً ہی شادی کر لوں گا۔ میرے منگیتر کو میں نے کہا کہ آپ پاکستان واپس آ جائیں، شادی کرنے کے بعد بے شک آپ واپس دبئی چلے جائیے گا، میں آپ سے کوئی بھی شکایت نہیں کروں گی، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں۔ میرا منگیتر بہت ہی اچھی اور سلجھی ہوئی طبیعت کا مالک تھا۔ اس نے بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ میری ہر بات سنی اور سمجھی، وہ میری مجبوری سمجھ چکا تھا۔ اس نے فوراً ہی مجھے میری بات سن کر ہاں میں جواب دیا اور کہا کہ میں 1 یا 2 ماہ میں واپس آ جاؤں گا اور انشاءاللہ واپس آتے ہی میں شادی کر لوں گا۔ اس نے مجھے اس وقت کہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ پھر آپ مجھے دبئی واپس ہی نہ جانے دیں اور میرے سارے خواب ادھورے رہ جائیں، کیونکہ میں نے جتنا کچھ سوچا تھا میں نے ابھی اپنے لیے اتنا کچھ نہیں بنایا ہے، اور وہ سب کچھ جمع کرنے میں کافی زیادہ ٹائم لگ جانا ہے۔ میں صرف آپ کی بات مان کر پاکستان واپس آ رہا ہوں، ورنہ میں ابھی پاکستان واپس بالکل بھی نہیں آنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ کو مجھ سے شکایت کا کبھی بھی کوئی موقع نہیں ملے گا، اور پھر اس نے مجھے اس وقت اللہ حافظ کہہ کے کال کاٹ دی تھی۔ اس دن کے بعد میری تھوڑی پریشانی کم ہوئی تھی اور میں تھوڑا بہت خوش رہنے لگی تھی، کیونکہ اس سے پہلے میں بہت پریشان اور اداس رہا کرتی تھی اور بس یہی سوچتی تھی کہ میرا منگیتر میرے لیے اجنبی ہے، میں کسی اجنبی سے ایسے کیسے بات کر لوں۔ بات کرنے کے بعد ہی مجھے پتا چلا کہ وہ بہت ہی اچھا اور بہت سمجھدار انسان ہے جو بہت جلدی ہی میری بات سمجھ چکا تھا۔ ایک دن اماں بہت پریشان اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے جب ان سے ان کی پریشانی کی وجہ معلوم کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہاری بہن نادیہ کا رشتہ ایک بہت ہی اچھے گھر سے آیا ہے، پر تمہارے بابا منع کر رہے ہیں۔ جب میں نے اماں سے پوچھا کہ بابا آخر اتنے اچھے رشتے سے منع کیوں کر رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ لوگ 2 مہینوں کے اندر اندر شادی کرنا چاہتے ہیں، اور تمہارے بابا یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک نازیہ کی شادی نہیں ہو جاتی میں نادیہ کی شادی بھی نہیں کرواؤں گا، اور وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ 2 مہینوں کے اندر شادی نہیں ہونے دینا چاہتے تو ہم کسی اور جگہ اپنے بیٹے کا رشتہ کر دیں گے۔ میں بس یہی بات سوچ کر پریشان ہو رہی ہوں کہ اتنا اچھا رشتہ پھر کیسے ملے گا، کیونکہ لڑکا بھی نوکری کرتا ہے اور ان کا خاندان بھی بہت اچھا ہے۔ ایسے رشتے تو قسمت سے ہی ملتے ہیں اور روز روز نہیں آتے۔ میں نے تو تمہارے ابا کو سمجھاتے ہوئے تھک گئی ہوں کہ اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے مت جانے دو اور بیٹی کی شادی کر دو، پر تمہارے ابا کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ میں نے پھر اپنے منگیتر سے بات کی، وہ سب کچھ اماں کو بتا دیا اور اماں کو کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ساجد 1 مہینے میں دبئی سے واپس پاکستان آ جائیں گے۔ انہوں نے مجھے بولا ہے کہ وہ آتے ہی شادی کر لیں گے۔ آپ نادیہ کا رشتہ جہاں پر کرنا چاہتی ہو کر دو، اور ان کو بول دو کہ آپ 2 مہینوں کے اندر ہی ان کو شادی کرنے دیں گے۔ اماں نے میری بات سن کر تھوڑا سکون کا سانس لیا، کیونکہ میری شادی کی سب سے زیادہ پریشانی تو میری اماں کو ہی ہوتی تھی۔ اماں نے نادیہ کا رشتہ پکا کر دیا، اب وہ تھوڑا بہت خوش رہنے لگی تھی۔ میرا منگیتر ساجد 1 مہینے کے بعد دبئی سے واپس آ گیا، اور اس نے آتے ہی اپنے والدین کو میرے گھر بھیجا تھا تاکہ وہ شادی کی تاریخ پکی کر سکے اور جلد ہی شادی ہو جائے تو وہ دبئی واپس جا سکے، کیونکہ وہ صرف 1 مہینے کے لیے واپس آئے تھے اور شادی کے فوراً بعد ہی وہ دبئی واپس جانا چاہتے تھے۔ وہ اپنا کام ادھورا چھوڑ کر آئے تھے، ان کا دبئی واپس جانا بہت ضروری تھا۔ ساجد کی ماں نے تو آتے ہی امی کو کہا کہ ہمارا تو ابھی کوئی بھی شادی کرنے کا ارادہ نہیں تھا، ساجد پتہ نہیں کیوں ضد لے کر بیٹھ گیا ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ ہم تو یہی چاہتے تھے کہ ساجد وہاں سے اچھے خاصے پیسے لے کر آئے جن سے وہ یہاں پر اپنا گھر بھی بنا سکے اور کوئی کاروبار بھی کر سکے، کیونکہ شادی کرنے کے بعد تو انسان پر بہت ساری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں اور لڑکے کہاں دوسرے ملک میں رہ کر کچھ کر پاتے ہیں۔ یہ سب کچھ تو شادی سے پہلے ہی ہوتا ہے، اور آج کل کی بیویاں تو چاہتی ہی نہیں ہیں کہ ان کے شوہر ان سے دور رہیں، وہ تو اپنے شوہروں کو اپنی انگلیوں کے اشاروں پر نچانا چاہتی ہیں۔ ساجد کی ماں کی باتیں سن کر تو مجھے یہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بہت سخت مزاج خاتون ہے،
اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ ساجد کے بغیر میں اس گھر میں ایسی ساس کے ساتھ کیسے گزارا کروں گی۔ یہ تو صرف ساس تھی جو میں نے دیکھی تھی، پتہ نہیں ان کے گھر میں اور کتنے افراد ہوں گے اور ان کا رویہ پتہ نہیں کیسا رہے گا میرے ساتھ۔ پر یہ سوچ کر بھی تھوڑی بہت خوشی ہو رہی تھی کہ ساجد نے میری کہی ہوئی بات کسی کو بھی نہیں بتائی اور میرے کہنے پر دبئی سے پاکستان شادی کرنے کے لیے آ گئے۔ وہ اگر میرا اتنا کہنا مان رہے تھے اور میرا اتنا خیال کر رہے تھے تو پھر تو میں ان کے لیے کچھ بھی سہنے کو تیار تھی۔ ساجد نے بہت ہی اچھے طریقے سے شادی کی ساری ارینجمنٹ کی تھی۔ اس نے میرے بابا کو شادی پر کوئی بھی خرچہ کرنے سے منع کیا تھا۔ اس کی یہ بات مجھے انتہائی پسند آئی تھی۔ ہماری شادی کی پہلی رات ساجد نے مجھے ایک سونے کی انگوٹھی منہ دکھائی کے طور پر دی تھی۔ اس دن میں نے ساجد کو پہلی بار دیکھا تھا اور اس نے بھی مجھے پہلی بار ہی دیکھا تھا۔ میں نے شکر کیا تھا کہ میں ساجد کو بہت زیادہ پسند آ گئی تھی اور ساجد بھی بہت اچھے لگے تھے مجھے۔ ہماری ارینج میرج تھی پر ماشاءاللہ سے ہم دونوں میں محبت بہت زیادہ تھی۔ میری شادی کو جب 1 مہینہ پورا ہو گیا تو ساجد نے واپس جانے کے لیے کہا تو میں نے اس کو نہیں روکا، پر وہ خود ہی کہہ رہے تھے کہ میرا جانے کو تو بالکل ہی دل نہیں کر رہا، کیونکہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور میں تمہارے بغیر بالکل بھی اب نہیں رہ سکتا۔ میری ساس دروازے کے باہر کھڑی یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ وہ وہیں سے بول رہی تھی کہ مجھے تو پتہ تھا ایسا ہی ہونا ہے، یہ لڑکی تمہیں اپنے اشاروں پر نچائے گی اور تمہیں نوکری کرنے نہیں دے گی۔ میری ساس بول رہی تھی کہ نازیہ تو چاہتی یہی ہے کہ ساجد اپنے ماں باپ کو کچھ بھی کما کر نہ دے۔ میں اپنی ساس کے پاس گئی اور ان کو سمجھا رہی تھی کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ساجد دبئی واپس ضرور جائے گا اور وہاں پر جو کچھ بھی کماتا ہے اس پر آپ لوگوں کا سب سے پہلا حق ہے۔ وہ آپ کا بیٹا ہے اور آپ کا پورا حق بنتا ہے اس پر۔ وہ جو کچھ بھی بھیجے گا میں آپ لوگوں سے کبھی بھی نہیں لوں گی، آپ اس بات سے بے فکر ہو جائیں۔ ساجد دبئی واپس چلا گیا اور میں اس کے بغیر بہت ہی اداس رہتی تھی۔ میرا ساجد کے بغیر بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا، پر پھر بھی مجبوراً مجھے اپنا دل اسی گھر میں لگانا تھا۔ میں گھر کا سارا کام خود ہی کر لیتی تھی، اپنی نند کو کچھ بھی نہیں کرنے دیتی تھی۔ میں نے اپنے گھر کو بہت اچھی طرح سے سنبھالا ہوا تھا اور اس بات سے میری ساس بھی مجھ سے بہت خوش تھی۔ ساجد کو دبئی گئے ہوئے بہت دن گزر گئے تھے اور اس کی مجھے بہت زیادہ یاد آتی تھی۔ اس نے جانے کے بعد ایک بار بھی مجھ سے فون پر بات نہیں کی تھی اور مجھے اس بات کی کافی فکر بھی ہوتی تھی کہ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ساجد نے ایک بار بھی فون نہیں کیا۔ میں بہت پریشان بھی تھی اور اداس بھی، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اماں کے گھر چکر لگا کے آؤں، کیونکہ شادی کو بہت وقت ہو گیا تھا۔ اس دوران میں ایک بار بھی امی کے گھر نہیں گئی تھی۔ مجھے اپنے گھر کی اور اماں ابا کی بہت یاد بھی آ رہی تھی۔ میں نے ساس سے اجازت لے کر امی کے گھر جانے کی تیاری کر لی اور سوچا کہ 3-4 دن میں وہیں پر رک جاؤں گی۔ میں نے اپنے بھائی کو فون کیا اور گھر کا سارا کام نمٹا کر انتظار کرنے لگی کہ کب میرا بھائی مجھے لینے آئے۔ تو اچانک میرے فون پر ساجد کی کال آ گئی۔ میں نے جب اس کو سلام کرنے کے بعد حال احوال پوچھنے کے بعد جب پوچھا کہ آپ نے اتنے دن مجھ سے بات کیوں نہیں کی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں اپنے کام میں بہت ہی زیادہ مصروف تھا اور کبھی کبھار تو دن اور رات دونوں ہی کام کرتا رہتا تھا، اسی لیے تھکاوٹ کی وجہ سے میں بات نہیں کر پاتا تھا، اور جہاں پر میں کام کرتا ہوں وہاں پر سگنل کا بھی بہت مسئلہ بنا رہتا ہے اور فون پر بات کرنے کے لیے دور جانا پڑتا ہے جہاں پر سگنل آتے ہوں، اسی لیے بات بہت کم ہوا کرے گی۔ میں نے اس کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے کہا کہ اور جب آپ کو ٹائم ملے تب آپ بات کر لیا کرو، پر ہفتے میں ایک بار ضرور بات کر لیا کرو، کیونکہ ساجد کو گئے ہوئے پورا 1 مہینہ گزر گیا تھا اور اس نے ایک بار بھی بات نہیں کی تھی، اسی لیے میرا بہت دل کر رہا تھا اس کے ساتھ بات کرنے کو۔ ساجد نے اس وقت مجھے بتایا کہ اگلے ہفتے میں واپس پھر سے پاکستان آ رہا ہوں۔ یہ خبر سننے کے بعد تو میں بہت زیادہ خوش ہونے لگی اور میں نے پھر امی کے گھر جانے کا ارادہ بدل دیا۔ 1 ہفتہ میرا انتظار میں خود کو بنانے سنوارتے گزرا اور پھر 1 ہفتے کے بعد ساجد بھی آ گیا۔ اس کو دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش ہوئی اور ساجد کو بھی بہت زیادہ خوشی ہوئی گھر واپس آنے کی، کیونکہ شادی کے بعد پہلی بار ہم جدا ہو کر ملے تھے۔ ساجد کو جب میں نے کہا کہ مجھے آپ کی بہت زیادہ یاد آتی ہے، میں تو آپ کے بغیر اس گھر میں بالکل بھی نہیں رہ پاتی، تو ساجد نے بھی مجھے کہا کہ میں بھی تمہیں بہت زیادہ یاد کرتا ہوں اور میں وہاں پر جو بھی کام کرتا ہوں یا جو کچھ بھی کماتا ہوں صرف تمہارے لیے ہی کرتا ہوں۔
तुम्हारी खुशियों के लिए ही करता हूँ। साजिद कुछ दिन हमारे पास रहकर जब वापस दुबई जा रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपना एक उतरा हुआ जोड़ा मुझे साथ दे दो, क्योंकि मुझे जब भी तुम्हारी याद आएगी तो मैं वो जोड़ा देख लिया करूँगा। उसने मुझे कहा था कि तुम्हारे पास तो यहाँ सब घर वाले होते हैं, मैं तो वहाँ पर अकेला होता हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आती है। साजिद की ये बात सुनकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपना एक जोड़ा साजिद को दे दिया और वो अपने साथ दुबई ले गए। अगले दिन जब घर की सफाई करते हुए मैं देवर के कमरे में सफाई करने के लिए गई तो मेरा वो जोड़ा देवर के कमरे में पड़ा हुआ मुझे मिला। ये देखकर मैं बहुत हैरान हो गई कि ये जोड़ा तो मैंने साजिद के बैग में डाला था, तो यहाँ पर कैसे आया। इस बात को सोचकर मैंने दरगुजर कर लिया कि हो सकता है कि शायद साजिद भूल गए हो या फिर गलती से रह गया हो। मैंने जब साजिद को ये बात फोन पर बताई तो उन्होंने भी ऐसा ही कहा कि मैं तो यहाँ पर तुम्हारा जोड़ा ढूंढ रहा था, हो सकता है वहाँ पर गलती से रह गया हो। तो मैंने भी साजिद की बात पर यकीन कर लिया। जिंदगी अपने मामूल पर गुजर रही थी और इस दौरान मैं उम्मीद से भी हो गई थी। साजिद के दुबई जाने के 2 महीनों के बाद ही मुझे पता चला था कि मैं उम्मीद से हो गई हूँ। मैंने ये खबर साजिद को फ़ोन पर बताई थी। वो तो वहाँ पर सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और मेरी भी खुशी की कोई इंतहा ना थी। मेरे मैके और ससुराल में ये पहला बच्चा था जिसके आने की सबको बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी और दोनों तरफ ही ज़ोरों शोर से तैयारियां होने लगी थी। मेरी सास और मेरी माँ तो छोटे छोटे कपड़े बनाते हुए नहीं थक रही थी, क्योंकि उन दोनों की दिली मुराद पूरी होने जा रही थी। मेरी सास दादी और मेरी माँ नानी बनने जा रही थी। उन दोनों को खुश देखकर तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि शुक्र है अल्लाह पाक का, उन दोनों को ये पहली खुशी मेरी तरफ से ही मिल रही है। ये खबर सुनने के बाद साजिद से भी रहा नहीं गया और वो कुछ ही दिनों में पाकिस्तान वापस आ गए। जब वो पाकिस्तान वापस आए तो ढेर सारे खिलौने और बच्चे के लिए कपड़े और सामान वगैरह लेकर आए थे। बच्चे के आने से पहले ही मेरे कमरे में सामान इतना जमा हो गया था कि जगह भी बाकी नहीं रही थी। मैं अपने बच्चे के आने से बहुत ज़्यादा खुश तो थी, पर यह सोचकर बहुत ही उदास हो रही थी कि साजिद कुछ ही दिनों के लिए आए थे और फिर उनको वापस जाना था, क्योंकि उनका वहाँ पर काम ही कुछ ऐसा था कि उनको ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलती थी। मैं तो यही चाहती थी कि मैं अपना ये वक्त पूरे 9 महीने साजिद के साथ गुजारूं, पर ऐसा होना नामुमकिन था। मजबूरी थी तो उनके बगैर मुझे रहना ही पड़ रहा था। इस बार भी जब साजिद के जाने का टाइम हो गया तो उन्होंने मुझे पिछली बार की तरह कहा कि तुम मुझे अपना एक जोड़ा दे दो, जब भी तुम्हारी याद आएगी तो मैं तुम्हारा पहना हुआ जोड़ा देख लूँगा। और इस बार मैंने उनके बैग में अपना जोड़ा खुद ही रख दिया था और कहा था कि पिछली बार की तरह भूल मत जाना। जब साजिद चले गए तो इस बार भी वैसा ही हुआ और मुझे वो अपना जोड़ा देवर के कमरे से मिला। इस बार मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही थी और मेरा दिल थोड़ा बेचैन हो रहा था। मैं थोड़ी परेशान हो रही थी कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये जानबूझकर किया जा रहा है। एक बार तो गलती हो सकती है, दूसरी बार गलती नहीं हो सकती। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि कुछ बात ज़रूर है। आखिर साजिद मेरा पहना हुआ जोड़ा देवर के कमरे में क्यों रख कर चले जाते हैं। जब मैंने इस बार साजिद से पूछा तो वो थोड़ा हिचकिचाने लगे और उनसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। मैं तो इसी बात से ही समझ गई थी कि ये अब आगे जो बोलेंगे तो वो झूठ ही होगा। साजिद मुझे कहने लगे कि हो सकता है शायद रह गया हो, मैंने तो देखा ही नहीं था, क्योंकि मैंने अपना सामान भाई के कमरे में जाने से पहले एक बार खोला था, वहीं पर रह गया होगा। साजिद की इस बात पर मुझे ज़रा यकीन नहीं आया था और अब तो मैं ये जानना चाहती थी कि आखिर क्या बात हो सकती है, क्योंकि मैं और किसी से भी इस बात के बारे में जिक्र नहीं कर सकती थी और ना ही किसी से कुछ पूछ सकती थी। मुझे पता तभी चल सकता था जब साजिद पाकिस्तान वापस आता, और वो अब तभी वापस आएगा जब मेरी डिलीवरी के दिन पास आ जाएंगे, और तब तक मुझे इस परेशानी का सामना ही करना पड़ेगा। वक्त आहिस्ता आहिस्ता से गुजरता जा रहा था और आखिर वो दिन भी आ गया जब मेरी डिलीवरी में कुछ ही दिन बाकी बच गए थे और साजिद भी वापस आ गया। साजिद ने उन कुछ दिनों में मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखा जितना मैंने अपने उन पूरे 9 महीनों में भी खुद का नहीं रखा था। वो मुझे खाना भी अपने हाथ से खिलाते थे, बेड से पैर नीचे नहीं रखने देते थे। वो मेरे खाने पीने दवाइयों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। उनका इस तरह से ख्याल रखना देखकर मेरा तो अब दिल भी नहीं चाह रहा था कि साजिद वापस जाए, क्योंकि अब तो छोटा बच्चा हो जाएगा और हम दोनों को साजिद की बहुत ज़रूरत होगी। मैंने इस बारे में साजिद से बात भी की थी
کہ اب کچھ بھی کر لیں اور یہیں پر اپنا کاروبار کو شروع کر لیں، کیونکہ ہم سے اب آپ کے بغیر نہیں رہا جاتا۔ پر ہر بار کی طرح ساجد ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ اب تو مجھے لگتا تھا کہ ساجد خود بھی یہاں پر رہنا نہیں چاہتے اور وہ ہمیشہ دبئی میں ہی رہیں گے، کیونکہ ان کا یہاں پر بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا۔ وہ جب بھی واپس آتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے پیچھے کوئی چیز چھوڑ کر آئے ہیں، اور ان کا سارا دھیان وہیں پر رہتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد میری ڈیلیوری ہو گئی اور ہمارا بہت ہی خوبصورت اور چاند جیسا بیٹا پیدا ہو گیا۔ بیٹے کی پیدائش پر تو ساجد بہت زیادہ خوش ہوئے، اور میرے میکے اور سسرال میں تو جیسے خوشیوں کی بارش ہونے لگی۔ سب لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ میرا بچہ ماشاءاللہ سے سب کا ہی بہت لاڈلا تھا۔ میرے بچے کو اس دنیا میں آئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا، اور ساجد بھی جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ ان کے جانے پر ہم بہت زیادہ اداس ہو رہے تھے۔ ساجد اپنے بیٹے کو بار بار گلے لگا رہا تھا، اسے بوسہ دے رہا تھا۔ ساجد ایسا بھی کہہ رہا تھا کہ مجھ سے وہاں پر اپنے بچے کے بغیر بالکل بھی نہیں رہا جائے گا۔ اگر میری مجبوری نہ ہوتی تو میں بالکل بھی وہاں پر واپس نہ جاتا۔ اگر میں وہاں پر جا کر کام نہ کروں گا تو اپنے بچے اور تمہارے لیے گھر کیسے بنا پاؤں گا؟ کیونکہ ہم جس گھر میں رہتے تھے وہ کرائے کا مکان تھا، اور ساجد کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ ہم اپنا گھر خرید سکیں۔ ساجد نے ہر بار کی طرح اس بار بھی مجھے ایسے ہی کہا تھا کہ تم اپنا ایک پہنا ہوا جوڑا مجھے دے دو، پر اس بار میں نے اس کو کہا تھا کہ میں اپنا جوڑا نہیں دوں گی، کیونکہ آپ ہمیشہ ہی یہاں پر دیور کے کمرے میں چھوڑ کر چلے جاتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ میں بھول گیا ہوں۔ وہ مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کر رہا تھا کہ میں جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتا، پتہ نہیں کیسے مجھ سے چھوٹ جاتا ہے، پر اس بار ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تم مجھے اپنا ایک جوڑا دے دو، میں خود ہی اپنے بیگ میں سنبھال کر رکھ لیتا ہوں، اور میں اس بار کافی خیال کروں گا۔ ساجد کی اس بات پر تو مجھے پہلے بھی کافی شک تھا، اور میں اب جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ میں اپنی جگہ اپنی نند کا جوڑا دے دیتی ہوں، اور میں نے ویسا ہی کیا۔ میں نے نند کا جوڑا اس کے کمرے سے لا کر ساجد کے بیگ میں ڈال دیا، اور اس کو بولا کہ میں نے جوڑا رکھ دیا ہے، آپ کو مزید منتیں کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ساجد دبئی چلا گیا، اور میں نے اگلی ہی صبح یہی سوچا کہ مجھے ہمیشہ ہی اپنا جوڑا دیور کے کمرے میں ملتا ہے، کیوں نہ جا کر دیکھ لوں۔ اور میں اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے دیور کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے جب وہاں پر دیکھا تو نند کا جوڑا وہاں پر نہیں پڑا تھا، اور ساتھ ہی نند کے کمرے سے آواز آ رہی تھی جو کہ میرے دیور کی تھی۔ وہ اپنی بہن کو بول رہا تھا کہ یہ تو تمہارا جوڑا ہے، بھابھی نے اس بار اپنا جوڑا کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ بھابھی کے جوڑے پر دم کروانا بہت ضروری تھا۔ اگر اس بار بھی ہمیشہ کی طرح بھابھی کے کپڑوں پر دم نہیں کروا سکے تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ عامل بابا نے کہا ہے کہ اگر اس بار آپ لوگ ساجد بھائی کی بیوی کا جوڑا نہیں لے کر آئے تو ان پر ایک بدروح کا سایہ پڑ جائے گا، اور ان کی جان کو بھی خطرہ پہنچ سکتا ہے۔ ان کی باتیں سن کر میں بہت ہی زیادہ حیران ہو گئی، اور ان کے کمرے میں چلی گئی جہاں پر میری ساس، دیور اور میری نند موجود تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہو، اور ایسا کیوں کہہ رہے ہو کہ اگر میرے جوڑے پر دم نہیں کروایا تو بدروح کا سایہ مجھ پر پڑ جائے گا؟ یہ سوال پوچھنے پر میرا دیور اور میری نند گھبرا کر چپ ہو گئے، اور میری ساس نے مجھے بتایا کہ بہو، اب جو میں تمہیں کہنے جا رہی ہوں ایسا اب کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے، جب ساجد دبئی نہیں گیا تھا۔ ساجد بہت بیمار رہنے لگا تھا اور کافی علاجوں کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ میں پاکستان کے بہت اچھے ڈاکٹروں کے پاس ساجد کو لے کر گئی تھی، پر کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی مجھے محلے کی ایک عورت نے بتایا کہ تم اپنے بیٹے پر عامل بابا سے دم کرواؤ، اور میرے بھی دل کو یہ بات بہت اچھی لگی، کیونکہ ساجد پر کوئی بھی دوا اثر نہیں کر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ دواؤں سے اگر کام نہیں چل رہا تو دعاؤں سے ہی اب فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس عورت کے کہنے پر میں ساجد کو ایک عامل بابا کے پاس لے گئی، اور اس بابا نے ساجد کو دیکھتے ہی مجھے یہ بتایا کہ اس پر ایک بدروح کا سایہ ہے جو ساجد پر عاشق ہو گئی ہے، اور وہ اس کو حاصل کرنا چاہتی ہے۔ یہ بات سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اور میں بہت پریشان ہونے لگی۔ میں تو وہیں عامل بابا کے پاس ہی بیٹھ کر رونے لگی، پر بابا نے مجھے کہا کہ میری بہن، آپ کو رونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کا بھی حل میرے پاس ہے، اور وہ ساجد پر دم کرنے لگے۔ عامل بابا کے دم کرنے سے ساجد کی طبیعت تو ٹھیک ہو گئی، پر عامل بابا نے مجھے بتایا کہ تم جب بھی ساجد کی کسی لڑکی سے شادی کرو گی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بدروح ساجد کی بیوی کو کوئی نقصان پہنچائے۔
तो फिर मैंने आमिल बाबा से इसका भी हल पूछा तो आमिल बाबा ने मुझे बताया कि जब साजिद की शादी हो जाए तो तुम उसकी बीवी का एक पहना हुआ जोड़ा मेरे पास लेकर आना, तो मैं उस पर दम करूँगा और फिर वो बदरू कभी भी साजिद या उसकी बीवी को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी और वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाएगी। मेरी सास ने मुझे कहा कि ये बात मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि अगर तुम ये बात सुन लेती तो तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती, क्योंकि जान तो सबको अपनी ही बहुत ज़्यादा अजीज़ होती है। मैंने ही साजिद को बोला था कि तुम अपनी बीवी का एक जोड़ा पहना हुआ मुझे ला कर दो ताकि मैं उस पर दम करवा सकूं, और साजिद तो यहाँ पर होता नहीं था कि वो मेरे साथ चले या फिर वो खुद जाकर दम करवा लाए, इसीलिए साजिद तुमसे वो जोड़ा लेकर शाहिद को दे देता था और तुम हमेशा वो जोड़ा शाहिद के कमरे से लेकर चली जाती थी। इस बार तुमने अपनी जगह मेरी बेटी समीना का जोड़ा वहाँ पर रख दिया, और समीना का जोड़ा तो हम देखते ही पहचान गए। हम वो जोड़ा वहाँ पर कैसे लेकर जा सकते थे? बस यही बात है, अब तो तुम्हें पता चल ही गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी बात समझने की कोशिश करोगी। तुम अपना एक जोड़ा लेकर मेरे साथ आमिल बाबा के पास चलो, हम उस पर दम करवाएंगे। इंशाल्लाह वो बदरू हमारे घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। और मैंने भी तो ऐसा इसीलिए किया था ताकि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचे, और शुक्र है अल्लाह पाक का, आज तक तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा। बस मेरे दिल में जो थोड़ा बहुत वहम है मैं वो भी ख़त्म कर देना चाहती हूँ। बस तुम्हारे जोड़े पर दम करवाऊंगी तो सुकून से रह सकूंगी। सास की सारी बात मुझे समझ आ गई थी। मैंने सास को बोला कि अगर आप मुझे इस बात के बारे में बता देती तो मुझे कोई भी एतराज़ नहीं था, मैं फ़ौरन से आपको अपना जोड़ा दे देती। आप साजिद की माँ हैं तो ऐसा समझे कि आप मेरी भी माँ हैं। आप मुझे भी अपनी बेटी की तरह समझा करें। आपको मुझसे हिचकिचाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं उसी वक्त अपना एक जोड़ा लेकर आई और सास के हमरा उस आमिल बाबा के पास चली गई। आमिल बाबा ने मुझ पर भी दम किया और मेरे जोड़े पर भी दम किया। उन्होंने मुझे कहा कि अब आप लोग हमेशा के लिए आज़ाद हैं। अब आपके पास कोई भी बदरू या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आएगी जिससे आपको कोई नुकसान पहुंचे। उसके बाद हम घर चले गए और बेफिक्र हो गए।